فیصلہ آباد میں ریونیو سے متعلق کیسز دائر کرنے کے لیے اب لاہور نہیں جانا پڑے گا۔ بورڈ آف ریونیو میں دائر ہونے والی اپیلوں اور ان کی نظرثانی کے لیے آن لائن سسٹم متعارف کروا دیا گیا۔ کمشنر کمپلیکس میں درخواست جمع کروانے کے لیے ریونیو کورٹ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصلہ آباد میں ریونیو سے متعلق کیسز دائر کرنے کے لیے اب لاہور نہیں جانا پڑے گا۔ بورڈ آف ریونیو میں دائر ہونے والی اپیلوں اور ان کی نظر ثانی کے لیے آن لائن سسٹم متعارف کروا دیا گیا۔ کمشنر کمپلیکس میں درخواست جمع کروانے کے لیے ریونیو کورٹ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا گیا۔ بات کرتے ہیں رمضان مرزا سے۔ رمضان کہیے۔ جی بالکل، فیصلہ آباد ڈویژن سے ریونیو کورٹ مینجمنٹ سسٹم کا آج سے آغاز کر دیا گیا ہے اور اس کی آج کمشنر فیصلہ آباد کی جانب سے ریہرسل بھی کی گئی۔ اس سسٹم کے تحت ہوگا یہ کہ وہ تمام سائلین جنہوں نے کمشنر کے فیصلے کے خلاف جو ہے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کے ہاں جانا ہے، تو اب انہیں لاہور جانے کی نہیں ضرورت پڑے گی، ان کے وکلاء کو جو ہے وہ لاہور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ متعلقہ سائلین کمشنر کمپلیکس میں موجود اس دفتر میں آئیں گے اور یہاں پر موجود جو ڈیٹا انٹری آپریٹر نعیم سلیم ہے اس سے رجوع کریں گے اور اس سسٹم کے تحت وہ اپنی اپلیکیشن یہاں سے سکین کروائیں گے۔ سکین کروانے کے بعد یہ اپلیکیشن انٹرنیٹ کے ذریعے جو بورڈ آف ریونیو ہے لاہور وہاں پر جو ہے وہ موصول کی جائے گی، جسے ایک خاص نمبر جو ہے وہ دیا جائے گا اور اسی نمبر کے ساتھ جو ہے وہ متعلقہ سائل جو ہے وہ اس کو فالو بھی کر سکے گا۔ اب دوسری جانب اگر اس کیس کی ہیئرنگ ہونی ہے تو یہ کیمرہ جو ہے وہ انسٹال کر دیا گیا ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ٹی وی سکرین کے ذریعے۔ اس کیمرے کے ذریعے وہ سائل یہاں پہ کمشنر کمپلیکس میں موجود ہوگا، اس مائک کے ذریعے اس کی آواز جو ہے لاہور میں بیٹھے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو یا ان کے نمائندے تک جا سکے گی اور اگر کوئی بھی فیصلہ ہوگا تو وہاں سے فیصلہ جو ہے وہ وایا انٹرنیٹ اس آفس میں آئے گا اور یہاں سے پرنٹ نکال کر متعلقہ آفیسر جو ہیں اس کے اوپر ویریفائڈ سٹیمپ لگا کے اس کو ہینڈ اوور کریں گے، جس کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ سائلین کے اور وکلاء کے جو لاہور کے چکر ہیں بار بار وہ ختم ہو سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کی جائے گی کہ ایک چیک لسٹ بنائی جائے گی جس کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہوگا کہ یہیں بیٹھ کر تمام تر ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ مکمل کر لی جائے، بجائے اس کے کہ سائل لاہور جائیں، بورڈ آف ریونیو کے دفتر میں جائیں، چکر کاٹیں اور بہت سارے کاغذات جو ہیں وہ مس ہوں۔ تو اس کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ ڈویژن کی سطح پر تمام تر سب بینچز جو ہیں وہ بنا دیے جائیں اور انہی ڈویژن میں ان کے کیس رسید کیے جائیں اور لاہور کے ساتھ کوارڈینیشن جو ہے وہ جاری رہ سکے۔ آن لائن سسٹم متعارف کروا دیا گیا ہے۔ رمضان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ فیصلہ آباد میں ریونیو سے متعلق دائر ہونے والی اپیل اور ان کی نظر ثانی کے لیے آن لائن سسٹم متعارف کروا دیا گیا۔ کمشنر آفس میں بیٹھ کر درخواست جمع کروانے کے لیے ریونیو کورٹ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا گیا۔ کمشنر فیصلہ آباد نے اس حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب شہریوں کو کیسز دائر کرنے لاہور نہیں جانا پڑے گا، سائلین کے موقف کی سماعت بھی ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگی۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آپ کو سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب گورنمنٹ کے اصلاحاتی پروگرام کے تحت جو بورڈ آف ریونیو امپلیمنٹ کر رہا ہے، ریونیو کی حد تک ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کرایا گیا ہے، ریونیو کورٹ کیسز مینجمنٹ سسٹم۔ اس کے پورٹل کے تحت اب یہ آسانی ہو جائے گی کہ جو لوگ پہلے فزیکلی جا کے اپیل کرتے تھے، نگرانی کرتے تھے، دائر کرتے تھے اپنے کیسز بورڈ آف ریونیو میں، ان کے لیے یہ سہولت ہے، وہ آن لائن کمشنر آفس میں ہی ایک پورٹل بن گیا ہے اور اس کی ایک ڈیسک بن گیا ہے، یہاں وہ اپنی اپیل دائر کریں گے یہاں سے اور اس کی سنوائی بورڈ آف ریونیو میں ہو جائے گی۔ اس کے مطابق جو بھی ان کو سٹے گرانٹ ہونا ہے وہ بھی مل جائے گا۔ ابتدائی سماعت کی حد تک سارے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں۔ بورڈ آف ریونیو کی اگلی ہدایات کے تحت اس کی مکمل سماعت اب یہاں سے اس آفس سے ریموٹلی ہو سکے گی اور لوگوں کو فزیکلی لاہور جانے اور آنے کی تکلیف سے بچ جائیں گے۔ دوسرا، جو یہاں وکلاء صاحبان ہیں وہ بھی آسانی سے اویلیبل ہو جائیں گے یہیں سے، ان کو بھی وہاں سفر نہیں کرنا پڑے گا، ٹریول نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ اسی اصلاحاتی پروگرام کا جس کے تحت ہم انصاف کو لوگوں کی دہلیز تک لے کے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ لوگ انصاف کے لیے
सफ़र करके दूर जाएं। इंसाफ खुद उनके पास अब सिस्टम के तहत मौजूद होगा, उसका सारी फैसिलिटेशन हो जाएगी और जब चाहे वो अपनी अपील यहाँ से दायर करें और उसकी इब्तदाई समाअत के बाद जो भी आगे फ़ैसला होगा उसके मुताबिक उसको फॉलो करते रहेंगे। ये बहुत इनकलाबी कदम है जो लोगों की आसानी के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ज़रिए इम्प्लीमेंट करने जा रही है। फ़िलहाल तो जो ये बनाया गया है RCMS, इसके तहत हमें अगली इंस्ट्रक्शंस का इंतज़ार हम करेंगे। फ़िलहाल तो इब्तदाई अपील की दायर करने की हद तक तो बिल्कुल सारा सिस्टम यहाँ बन जाएगा। अब अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हिदायत या पंजाब गवर्नमेंट की हिदायत आती हैं कि जी क्या ट्विन भी सिस्टम मौजूद है कि कोई अगर फिज़िकली जाके करना चाहे वो कर ले या रिमोटली करना चाहे, ये फर्दर इंस्ट्रक्शंस जब आएंगी उसके मुताबिक फ़ैसला हो जाएगा। फ़िलहाल जो पहली फैसिलिटेशन क्रिएट की गई है कि वो अपील दायर यहाँ से कर सकेगा, उसकी पूरी समाअत और उसका वो ऑप्शन कि वो वहाँ जाके खुद परसू करना चाहता है, इसका जो भी फैसला बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करके देगा हम उसकी अमल दरामद करेंगे उस पर। अभी आपको बताते हैं पंजाब पुलिस को तीसरे क्वार्टर के 27 अरब के फंड्स जारी कर दिए गए। पुलिस को रवां माली साल में 1 खरब 28 अरब के बजट मंजूर किया गया था। रवां माली साल में अब तक 1 खरब 3 अरब का बजट जारी किया जा चुका है। तीसरे क्वार्टर में फैसलाबाद को 1 अरब 20 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं अली साही से। अली साही, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, महकमा खजाना की जानब से पंजाब पुलिस को 27 अरब के फंड जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तीसरे क्वार्टर की मद में दिए गए फंड्स को IG पंजाब की जानब से तमाम मुतल्लिका अजला और यूनिट्स को इसमें तकसीम कर दिए गए हैं। इसमें फैसलाबाद को 1 अरब 20 करोड़ के फंड जारी किए गए हैं, लाहौर को 4 अरब 20 करोड़ के फंड जारी किए गए हैं, रावलपिंडी को 1 अरब 20 करोड़ के फंड जारी किए गए हैं। इसी तरह दीगर जो यूनिट्स हैं या दीगर जो अजला हैं उनको डिमांड के मुताबिक पैसे जारी किए गए हैं। इस तमाम जो फंड जारी हुए हैं इसमें 20% हिस्सा मुलाजमीन की तनख्वाहों पे खर्च होगा, जबकि बाकी फंड जो हैं उसमें खरीदारी की जाएगी, सिक्योरिटी मामला को देखा जाएगा, ऑपरेशन मामला को देखा जाएगा और इन्वेस्टिगेशन की मद में जो रकम जारी की जाती है वो दिए जाएंगे। तो इसी हवाले से IG पंजाब की जानब से जो महकमा खजाना की जानब से बजट दिया गया था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जी, महकमा खजाना की जानिब से जारी करदा बजट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अली साही हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। जंग में हेड तरीमू के मुकाम पर मुमकिना सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा। मुशीर वज़ीर आला बराए लाइव स्टॉक फैसल जब्बाना ने मुमकिना नुकसानात को कम करने के लिए हिदायत जारी कर दी। महकमा लाइव स्टॉक को चारे की वाफिर फराहमी और मवेशियों को नुकसानात से बचाने के लिए पॉलिसी मुरतब करने की हिदायत। बात करते हैं अवैस खान से। अवैस, बताइए। तो बिल्कुल, जंग में हेड तरीमों के मकाम पर सैलाब के मुमकिना खदशे के पेश नज़र ज़िला इंतजामिया के साथ साथ सियासी क़यादत भी जो है वो भरपूर जो है एक्शन में है और इस हवाले से मुशीर हुकूमत पंजाब फैसल जब्बाना मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, मुमकिना सैलाब का खतरा है, क्या समझते हैं इस हवाले से 18,000 को खसूसी तौर पर बचाने के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त फ्लड का आना जो है, अगर गर्मियों के मौसम में फ्लड आता है तो वो लोग ज़हनी तौर पे भी तैयार होते हैं और अपनी फसलात भी वो इस तरह लगाते हैं जिस तरह के फ्लड आए तो उनसे बचत हो सके, या काश्ती नहीं करते। इस वक्त जो मैं समझता हूँ गंदम की फसल जो है वो यकीनन अगर यहाँ पर फ्लड जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगर आता है तो गंदम की फसल को नुकसान होगा। और अदरवाइज़ फसल के अलावा मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया की तरफ से इंतज़ामात जो हैं जो मुमकिन फ्लड के हवाले से किए जाने हैं वो बिल्कुल हो चुके हैं, लाइव स्टॉक के हवाले से भी हो चुके हैं। लेकिन मैं तो ये इस हवाले से यकीनन परेशानी का सबब है कि इस वक्त गंदम की फसल जो है वो पहला पानी उससे लग चुका है, दूसरे पानी के करीब फसल है। लोग अपनी जो हैं खाद बीज खाद और उसका न सिर्फ उसका नुकसान हो गया बल्कि जो है गंदम के फसल का इस वक्त नुकसान जो है वो आने वाले दिनों के लिए परेशान कुन हो सकता है। शुक्रिया अपडेट करने के लिए अवैस। FBR हेडक्वार्टर ने टायर 1 कैटेगरी में आने वाले रिटेल स्टोर्स की फहरिस्त जारी कर दी। मुतल्लिका स्टोर्स के POS में रजिस्टर्ड ना होने पर सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट में कटौती शुरू कर दी जाएगी। मजीद जानते हैं उमैर अजमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, FBR हेडक्वार्टर की जानिब से टियर 1
کیٹیگری میں جو فال کرنے والے ریٹیل سٹورز ہیں ان کی فہرست جاری کی گئی ہے کہ ایسے وہ سٹورز جن کا رقبہ جو ہے وہ 1000 اسکوائر فٹ یا اس سے زائد ہے، یا پھر وہ کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہیں، یا پھر ان کا جو ماہانہ بل ہے وہ 1 لاکھ روپے یا اس سے زائد آتا ہے، تو 4 کیٹیگریز میں فال کرنے والے فیصل آباد کے جو سٹورز ہیں وہ ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں، وہ برانڈ سٹور ہیں، چین سٹورز ہیں، ان کی فہرست جاری کی گئی ہے، اور اس حوالے سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ سیلز ٹیکس کے آن لائن تصدیقی سسٹم POS میں رجسٹرڈ ہو جائیں، اور اس حوالے سے FPR کام کو بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ ان سٹورز کو POS میں رجسٹرڈ کریں، اور اگر یہ سٹورز POS میں رجسٹرڈ نہیں ہوتے، یعنی کہ جنوری کے مہینے میں یہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے، تو پھر ان کی جو سیلز ٹیکس ایڈجسٹمنٹ ہے اس پر کٹوتی کا عمل شروع کیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر ایڈجسٹمنٹ میں 30% تک کٹوتی کی جائے گی، جبکہ اس سے اگلے مہینے یعنی کہ فروری میں بھی اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے تو کٹوتی جو ہے وہ 60% تک پہنچ جائے۔ کٹوتی 7% تک پہنچ جائے گی۔ عمیر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو بتاتے ہیں جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ میں عطا المصطفیٰ نوری کے چھٹے عرس مبارک پر جلسہ دستار فضیلت جاری ہے، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله. نہایت ہی واجب القدر والتعظیم صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ نوری صاحب زید شرفہ و دیگر واجب الاحترام قابل صد کرام علماء ذیشان اور میرے مادر علمی کے اور اس دینی گلشن کے مہکتے پھولوں و دیگر مہمانان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً میرے لیے یہ سعادت ہے، میرے لیے خوش بختی کی یہ گھڑیاں ہیں، یہ میرا مادر علمی اور یہ عظیم علم کا سرچشمہ کہ جس سے بندہ ناچیز نے فیض یابی پائی، اور آج اس گلشن کو مہکتا دیکھ کر دل باغ ہے، مسرتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات اس گلشن کو تا قیام قیامت آباد و شاد رکھے۔ عزیزان گرامی قدر،
جس کام کی بنیاد اخلاص پر ہو، خلوص دل سے جو بھی کام کیا جائے، رب ذوالجلال اس میں وہ برکتیں فرماتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، کہ رب ذوالجلال اسے وہ کہکشاں کی بلندیاں عطا فرماتا ہے کہ انسان کی وہاں تک سوچ بھی نہیں جاتی۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی کو اختیار کرتا ہے رب ذوالجلال اس کے لیے ایسے وسائل پیدا فرما دیتا ہے اور وہاں سے اس کے لیے کامیابی کے راستے کھول دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان تک بھی نہیں ہوتا۔ کون سوچتا تھا کہ حضور قبلہ محسن اہل سنت، جگر گوشہ شہید اہل سنت، حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ عطاء المصطفیٰ نوری نور اللہ مرکزہ، آپ نے جتنی محنت کے ساتھ اس گلشن کی آبیاری کی، آپ کا جانشین بھی انہی صلاحیتوں کا مالک ہوگا، لیکن میں نے گزارش کی کہ جو کام اخلاص سے کیا جائے، رب کی رضا کے لیے کیا جائے، تو وحدہ لا شریک پھر وہاں سے وسائل کی بھرمار کر دیتا ہے جہاں انسان کا گمان تک نہیں جاتا۔ یقیناً میری مراد صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ نوری زیدہ مجدہ باقاعدہ ادارے میں درس نظامی کی تکمیل اور پھر ادارے کے جو منازل اور تجربے ہیں ان سے گزرے بغیر اتنی بڑی ذمہ داری جب ان کے کاندھوں پر رکھی گئی تو وہاں مجھے رب ذوالجلال کی قدرتیں مجھ پر آشکارا ہوئیں کہ یہ رب ذوالجلال کا ہی کرم ہے۔ الوالد سر ابی، جن کے والد گرامی نے رحمت اللہ علیہ نے اس عظیم گلشن کی بنیاد رکھی تھی، جتنے اخلاص کے ساتھ پھر رب ذوالجلال وہ صلاحیتیں ان کی اولاد میں رب کائنات نے ودیعت فرما دی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئل کو چمن کا راستہ دکھانا نہیں۔ آپ کو بتائیں کمالیہ میں حضرت الحاج میاں محمد عبدالغفور قادری کے 41ویں عرس کی ایک روزہ تقریب الحاج پیر منظور اللطیف قمر قادری نے مزار شریف پر چادر چڑھائی اور خصوصی دعا بھی کروائی۔ مریدین اور زائرین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ بات کرتے ہیں رضوان خان سے۔ جی رضوان۔ کمالیہ میں الحاج عبدالغفور قادری کے 41ویں عرس کے موقع پر خصوصی طور پر پیر منظور اللطیف قمر قادری نے مزار شریف پر چادر پوشی بھی کی ہے اور خصوصی طور پر دعا بھی کروائی ہے۔ میرے ساتھ موجود بھی ہیں۔ پیر صاحب بتائیے گا، آج آپ نے چادر پوشی بھی کی ہے مزار پر، کیا کہیں گے عرس کے حوالے سے اور جتنے بھی زائرین یہاں پر موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ بحق المال ملہ۔ خالق و مالک کا فرمان ہے میں تمہیں مانگنے کی لفظ دیتا ہوں، ہر نماز میں مانگا کرو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اپنے ان پیاروں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اپنا دوست بنایا۔
اللہ کے ان پیاروں کی اہمیت یہ ہے جن پہ انعام کیا کہ یہ انبیاء کرام کے نائب ہوتے ہیں. نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، مخلوق آتی رہے گی. رہنمائی کے لیے خالق و مالک نے اپنا خود یہ انتظام کیا. 12 سال یا اس سے کم عمر والے بچوں کو ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ سے استثناء حاصل. فیصل آباد ایئرپورٹ پر نجی کمپنی کی ٹیسٹنگ لیبر بچوں کے ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ نہیں کرے گی. ذرائع کا کہنا ہے کہ بچوں کے ایئرپورٹ پر کسی قسم کے ٹیسٹ نہیں کیے جا رہے. بات کرتے ہیں عمران اسلم سے. عمران بتائیے. جی بالکل، 12 سال یا اس سے کم عمر والے بچوں کا فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جو ہے ریپڈ ٹیسٹ وہ نہیں ہوگا. 12 سال یا اس سے کم عمر والے بچوں کو ریپڈ ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ سے استثناء حاصل ہوگا. اور فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ حکام کے مطابق فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جتنی بھی نجی ٹیسٹنگ جو لیبز ہیں وہ 12 سال یا اس سے کم عمر والے بچوں کے جو ریپڈ ٹیسٹ ہے وہ نہیں کریں گی. ایئرپورٹ حکام کے مطابق جتنی بھی نجی ٹیسٹنگ لیب ہیں وہ 12 سال یا اس سے کم عمر والے بچوں کا تاہم ٹمپریچر چیک کرنے کے اختیار حاصل ہوگا، لیکن 12 یا اس سے کم عمر والے بچوں کے جو ہے وہ ریپڈ ٹیسٹ نہیں ہوگا. ایئرپورٹ حکام کے مطابق اندرون اور بیرون ملک جانے والے بچوں کی جو ہے وہ ریپڈ ٹیسٹ نہیں ہوں گے. اور یہ یقیناً جو بچوں کے لیے تو یہ سہولیات اہم ہے. دوسری طرف ایسے بچے جن کی عمر 12 سال سے زیادہ ہے ان کے لیے جو ویکسین کا جو ہے وہ کرائیٹیریا لازمی رکھا گیا ہے، لیکن تاہم 12 سال سے کم عمر بچوں کے لیے ویکسین بھی لگوانا ضروری نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایئرپورٹ حکام کے مطابق 12 سال یا اس سے کم عمر والے بچوں کو ایئرپورٹ پر کسی قسم کے جو ہے وہ ریپڈ ٹیسٹ عمران اسلم اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ. تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے رٹا سسٹم کے خاتمے کے لیے رواں تعلیمی سال سے نالج بیسڈ امتحانات لینے کے لیے پیپر سیٹر کی ٹریننگ شروع کر دی. کنٹرولر امتحانات شہناز الوی کی صدارت میں پیپر سیٹرز کے لیے ٹریننگ سیشن منعقد کیا گیا. بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف سے. جہانگیر بتائیے گا اس حوالے سے. جی، پنجاب بورڈز کمیٹی آف چیئرمین کی طرف سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ رواں تعلیمی سیشن سے رٹا سسٹم کا خاتمہ مرحلہ وار جو ہے وہ کیا جائے گا. اور اس حوالے سے پہلا سال جو ہے اس میں 30% نالج بیسڈ جو سوالات ہیں وہ شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں بچوں سے 30% ایسے سوالات پوچھے جائیں گے جو کہ لکیر کا فقیر نہیں ہوں گے بلکہ ان کے کانسیپٹ بیسڈ ہوں گے. اس حوالے سے تعلیم بورڈ فیصل آباد کی طرف سے پیپر سیٹرز کی ٹریننگ کا آغاز کر دیا گیا ہے. آج کنٹرول امتحانات شہناز الوی کی صدارت میں ایک سیشن ہوا جس میں فیصل آباد ڈویژن سے پیپر سیٹرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر ویلفیئر آفیسر بابر ڈوگر اور دیگر جو متعلقہ آفیسرز تھے وہ بھی موجود تھے. کنٹرولر شہناز الوی نے تمام پیپر سیٹرز کو نیا پلان جو ہے وہ بتایا کہ 70% سوالات روایتی طریقہ کار سے پوچھے جائیں گے، لیکن 30% جو کانٹینٹ ہے وہ. جہانگیر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. گورنر پنجاب کی اہلیہ پروین سرور نے رجانہ میں واقع سرور فاؤنڈیشن ہسپتال کا دورہ کیا. اس موقع پر انہوں نے ہسپتال کی تزئین و آرائش کی ہدایات جاری کی. مبشر حسن نقوی سے بات کرتے ہیں. مبشر بتائیے. جی بالکل، سرور فاؤنڈیشن ہسپتال میں آنے والے مریضوں کو علاج معالجہ کی مزید بہتر سہولت فراہم کر سکیں، اس حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے مزید اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. گورنر پنجاب چودھری سرور کی اہلیہ نے جو سرور فاؤنڈیشن ہسپتال ہے وہاں پر دورہ کیا، ڈاکٹرز اور سٹاف سے ملاقات بھی کی. اس موقع پر انہوں نے مریضوں کی عیادت بھی کی. انہیں سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں. میڈم بتائیے گا کہ آپ نے آج دورہ کیا، کیا خاص فوکس ہے، کیا بہتری لے کے آنا چاہ رہی ہیں؟ ہمارا جو ہاسپٹل ہے اس کے ساتھ ساتھ جو میں جب سے پاکستان میں آئی ہوں جس چیز پہ میں کام کرنا چاہتی ہوں اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں وہ جو ہماری بہنیں ان کی صحت کا ہم پہلے ان کی پرائیورٹی ہونی چاہیے. فار ایگزامپل 1 in 9 عورتیں ہمارے ملک میں ڈائگنوز ہوتی ہے وتھ کینسر 1 in 9 ایوری سنگل ڈے، اور 400 لوگ ہمارے ملک میں فوت ہو جاتے ہیں ڈیو ٹو ہیپاٹائٹس، اور بہت ساری اور بھی بیماریاں دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو چائلڈ برتھ، نیوٹریشن، مال نیوٹریشن. تو اس کے لیے ہم نے 2-3 کمرے اور بھی تیار کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ہماری ڈاکٹرز کی ٹریننگ ہوگی اور جتنی بھی ہماری بہنیں رورل ایریاز میں رہتی ہیں ان کو یہ فیسلٹی ہم پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ. بالکل. مبشر اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. چیئرمین پرائیویٹ سکولز الائنس صداقت حسین لودھی کی سیاست میں انٹری. پاکستان مسلم لیگ کاف نے صداقت حسین لودھی کو سٹی صدر کی ذمہ داری سونپ دی. صداقت حسین لودھی نے مسلم لیگ ہاؤس لاہور میں صوبائی جنرل سیکرٹری سینیٹر کامل علی آغا سے نوٹیفیکیشن وصول کیا.
इस मौके पर साबिक टाउन नाजिम औज़लई जनरल सेक्रेटरी चौधरी सज्जाद हैदर चीमा भी मौजूद थे। सदाकत हुसैन लोधी कहते हैं तालीम की तरह सियासत को भी खिदमत समझकर करेंगे और कायदीन चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की उम्मीदों पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स अलायंस सदाकत हुसैन लोधी की सियासत में एंट्री। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने सदाकत हुसैन लोधी को सिटी सदर की जिम्मेदारी सौंप दी। रुकन सूबाई असेंबली PP 93 लालियां तैमूर अमजद लाली का जारी तरक्याती कामों का जायजा। चौक मदद अली ताडावर रोड पर जारी काम का मुआयना किया और काम के मयार और इस्तेमाल होने वाले मटीरियल का भी जायजा लिया। इस मौका पर पार्लिमानी सेक्रेटरी और MPA तैमूर अमजद लाली का कहना था कि आवाम के पैसे का बेहतरीन इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे, आवाम की खिदमत और फलाह के साथ साथ तरक्की का सफर जारी रखेंगे। रुकन सूबाई असेंबली ने अहले इलाका से भी काम के मयार और मटीरियल के बारे में बातचीत की और शिकायत की सूरत में आवाज बुलंद करने का कहा। फेस्को पीपल्स कॉलोनी डिवीजन को मॉडल डिवीजन करार दे दिया गया। 7 सब डिवीजन के सारिफीन तमाम कस्टमर सर्विसेज सेंटर्स पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। बात करते हैं अवैस अली से। अवैस बताइएगा। आज ही बिल्कुल बिजली सार्फिन को सहूलत फ्राहम करने के लिए फेस्को की जानिब से सिस्टम में जो है वो जिद्दत लाई जा रही है। इसी वाले से पीपल्स कॉलोनी डिवीज़न को मॉडल डिवीज़न करार दे दिया गया है। पीपल्स कॉलोनी डिवीज़न की 7 सब डिवीज़न के सार्फिन जो हैं वो फेस्को रीजन भर में किसी भी कस्टमर सर्विस सेंटर पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मज़ीद इस वाले से क्या तफसीलात है, हमारे साथ डायरेक्टर कमर्शियल चौधरी खालिद में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा सर, हमें बताइएगा कि पीपल्स कॉलोनी को मॉडल डिवीज़न करार दिया गया है, कौन सी जो सहूलियात हैं वो उन 7 सब डिवीज़न के सार्फिन को फराहम की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको इल्म में है कि हमने थोड़े दिन हुए 2-3 जुमे वाले दिन माशाल्लाह हमारे मिनिस्टर वाटर एंड पावर हमाद अजहर साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने हेड क्वार्टर में जो हमने मॉडरेट कस्टमर सर्विस सेंटर बनाया उसका हमने इफ्तिताह उनसे करवाया। और जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक लोगों को 1 विंडो के पे और उनके डोर टू डोर जो है सहूलतें देने का ऐलान किया हुआ, तो उस बेसिस पे हमारे जो CEO हैं चौधरी बशीर अहमद साहब, उन्होंने आते ही काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद उन्होंने एक डिवीज़न को मॉडल डिवीज़न बनाया जिसमें हमारी 6 सब डिवीज़नें हैं और एक डिवीज़न है उसमें। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में लाइव स्टॉक की जानिब से दूध और गोश्त की कमी को पूरा करने के लिए अहम कदम। ऑफ सीजन में चाराजात का मसला हल करने के लिए साइलेज मशीनों पर सब्सिडी मुहैया करने का ऐलान कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं। ₹3 लाख दिए जाएंगे। फैसलाबाद की 5 तहसीलों में 7 मशीनें जो है वो अवेलेबल होंगी और इस हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर 3 लाख फी मशीन सब्सिडी होगी और इसमें जो मार्केट की जो रेट होगी उसमें जितने भी किसान साइलेज मशीन खरीदेगा उसी हिसाब से उसको 3 लाख रुपए महकमा लाइव स्टॉक मुहैया करेगा। इसका मकसद ये बताया जा रहा है कि जब ऑफ सीज़न होता और जब चारा इस तरह से नहीं मुयसर होता तो उस दौरान जो है वो चारा मुहैया करने के लिए साइलेज मशीनों को प्रमोट किया जा रहा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाएं और उस दौरान अपने मवेशियों को ज़्यादा चारा डालें ताकि दूध की और जो गोश्त की पैदावार है उसमें किसी भी सूरत कमी ना आ सके। साइलेज मशीनों को प्रमोट किया जा रहा है। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आतिफ मुनीर ने स्टेट बैंक के अहदेदारान से जूम मीटिंग की। बात करते हैं शराज भट्ट से। शराज बताइए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में आतिफ मुनीर की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अहदेदारान के साथ जूम पर मीटिंग हुई है और ख़ास तौर पर इस मीटिंग में जो एजेंडा रखा गया वो यही रखा गया है कि जो आसान कर्जे हैं जो बिला सूद और विदाउट कोलेट्रल जो है वो ताजरों को, कारोबारी हजरात को, SME सेक्टर को मिलने हैं,
اس کے حوالے سے پیش رفت پر گفتگو کی گئی. خاص طور پر عاطف منیر کی جانب سے یہ ریزرویشن بھی دی گئی ہے اسٹیٹ بینک کو کہ تاجروں کو جو لون دیے جا رہے ہیں اس میں کنڈیشنز ابھی بھی بہت زیادہ لاگو کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے لون بر وقت جس وقت پر چاہیے اس وقت پر اگر نہ ملے تو لون کی ضرورت محسوس نہیں رہتی ہے. تاجروں کی جانب سے ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے عاطف منیر کی جانب سے یہ مطالبہ اسٹیٹ بینک کے سامنے رکھا گیا کہ فوری طور پر جو لون کے اندر جتنی بھی کنڈیشنز ہیں ان کو آسان کیا جائے تاکہ قرضے جو آسان ملیں اس کے بعد جو ہے بہتر طریقے سے اپنے کاروبار کو وہ تاجر حضرات یا ایس ایم ای سیکٹر جو ہے چلا سکے. خاص طور پر اگر بات کی جائے وداؤٹ کولیٹرل کی تو وداؤٹ کولیٹرل میں ہر چیز بڑی نرم ہو جاتی ہے اور تمام کنڈیشنز بڑی آسان ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں ایس ایم ای سیکٹر کو ابھی بھی ان میں بہت ساری کیوریز ہیں، ابھی بھی اس میں بہت سارے کویسچنز ہیں جن کو ایڈریس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ تمام طرح ریزرویشن بزنس کمیونٹی کی جانب سے دی گئی ہیں کہ بہت زیادہ پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، بہت زیادہ انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، بہت زیادہ کویسچنز کیے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ سوالات کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے تاجروں کو پریشانی کا سامنا ہے. بر وقت قرضے فراہم کیے جائیں گے تو ہی تاجر برادری جو ہے وہ سسٹین کر سکے گی. عاطف منیر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ڈائز اینڈ کیمیکلز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایمبرائڈری سیکٹر ہے، خاص طور پہ ایمبرائڈری سیکٹر 70% اس وقت شہر کے اندر بند پڑا ہے. تمام لوگوں کے پاس مشینری موجود ہے، لیبر موجود ہے، لیکن اس کو آپریشنل کرنے کے لیے کچھ تھوڑا بہت قرضہ چاہیے جس کی فراہمی بہت زیادہ جلدی کرنا انتہائی ناگزیر ہے. اس موقع پر اسٹیٹ بینک کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ وہ تمام کے تمام کویسچنز کو ایڈریس کرتے ہوئے تاجروں کے مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے تمام تر کوششیں اور کاوشیں بروئے کار لاتے ہوئے ان کے مسائل حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. دیکھ کر رہے تھے، شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.